عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدت بنتا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم تدفن ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس عند القبر فرأيت عینیہ تدمعان رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کی تدفین میں شریک ہوا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس تشریف فرما تھے، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ جنازے سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث کو بیان کر کے جو پہلی بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ کسی کے فوت ہو جانے پر آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یہ خلاف شرع نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے حدیث گزری تھی جو گزشتہ ہفتے ہم نے آخری حدیث پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع کیا ہے اور نوحہ کرنے والیوں پر اور نوحہ سننے والوں پر لعنت فرمائی۔ تو اس کے بعد یہ حدیث لانے کا جو بنیادی مسئلہ ثابت کیا گیا ہے، مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا یہ نوحہ نہیں ہے، بلکہ یہ فطری بات ہے اور انسان کے رحم دل ہونے کی اور جو اللہ نے اس کے اندر جذبات رکھے ہیں ان کی عکاسی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور ان کی تدفین کی متعلق حدیث، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھیں نم تھی، آپ رو رہے تھے اور ان کی تدفین ہو رہی تھی۔ اس سے محدثین نے ایک اور مسئلہ یہ بھی بتایا ہے کہ قبر کے قریب اگر بندہ کھڑا نہ ہو سکے تھکاوٹ کی وجہ سے یا شدت غم کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی تو وہ قبر کے کنارے بیٹھ سکتا ہے، اور یہ بیٹھنا وہ والا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے پاس بیٹھنے یا قبر کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنے سے جو یا قبر کے اوپر بیٹھنے سے جو منع فرمایا، یہ وہ والا بیٹھنا نہیں۔ ظاہر بات ہے تدفین کے لیے لوگ جمع ہوئے، کوئی بزرگ ہوگا، کوئی تھک گیا ہوگا، پتہ نہیں کب سے کون کون سی ذمہ داریاں سنبھال رہا ہوگا، تو ایسے میں تدفین کے دوران کوئی بندہ بیٹھ سکتا ہے، اس میں کوئی شرعن قباحت نہیں۔ تیسری بات جو ایک اور طویل حدیث جو اسی سے متعلق ہے، اس میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارنے کا حکم دیا تھا، اور ابو طلحہ نے ان کو قبر میں اتارا تھا، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے محرم نہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو غیر محرم ہے وہ کسی خاتون کی تدفین میں بوقت ضرورت حصہ لے سکتا ہے۔ اس میں ظاہر بات ہے وہ یعنی جسم کو ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ کفن کو جس طرح پکڑ کے تدفین میں حصہ لیتے ہیں وہ لے سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک طریقہ ہے کہ جی بالکل ہی چاروں طرف سے ڈھانپ دو اور بالکل کچھ سر کی طرف سے بھی، کوئی آسمان کی طرف بھی جو ہے نا وہ کوئی پردہ ہوتا ہے، شاید فرشتوں سے بھی کوئی پردہ ہوتا ہے، وہاں سے تو کون دیکھے گا اور کیا ہوگا۔ ساری زندگی جو خاتون ویسے پردہ نہیں کرتی، اس کو قبر میں اتارتے ہوئے گھر والے جو ہے وہ آسمان کی طرف سے بھی چادریں تان رہے ہوتے ہیں کہ جی بالکل جو ہے وہ کوئی ادھر دیکھے بھی نہیں اور جو ہے نا اور تدفین ہو رہی۔ ہم افراط اور تفرید کا بہت زیادہ شکار ہیں۔ زندگی میں جب حیا، شرم اور حجاب کے تقاضے پورے کرنے چاہیے تب ہم بنا سنوار کر اپنے ساتھ چلاتے پھرتے ہیں۔ تو اتنا ہی کسی کو لبرل بننے کی اور جو ہے وہ ماڈرن نظر آنے کی ضرورت ہے تو پھر اگلا قدم بھی کرے، جس طرح عیسائیوں نے اور پوری دنیا میں ویسٹ میں لوگوں نے شروع کر دیا کہ انہوں نے کمپنیز بنا لی ہیں، باقاعدہ کمپنیز ہیں جو فیونرل کمپنیز کے نام سے ہوتی ہیں، وہ آپ کا جو آپ اور وہ مہنگی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں لوگ اپنے فیونرل پریئر کے لیے جس طرح ہم تھوڑا تھوڑا کہیں جمع کراتے ہیں، تو اس طرح وہ ان کمپنیز کو ایک انشورنس کے طور پہ پیسے جمع کراتے رہتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ مر جائے گا تو وہ اس کی تدفین کے مراحل پورے کریں گے، کیونکہ وہاں قبرستان میں جگہ بھی بڑی مہنگی ہے، اور وہ پورا ایک نظام بناتے ہیں، پھر اس کے کارڈ چھپتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اور پھر اس کی ایک پریئر ہوتی ہے، پریئر کے بعد وہ بڑی چمکتی دمکتی گاڑیوں میں وہ جنازہ لے کر جاتے ہیں، اور وہاں جا کر جو ہے اس کے دفنانے کے مراحل ہوتے ہیں۔ تو وہ جب یعنی جو پریئر ہوتی ہے چرچ میں، اس میں جب مردہ سب کے سامنے رکھتے ہیں تو باقاعدہ میک اپ آرٹسٹ ہیں جو مردے کا میک اپ کرتے ہیں،
اس کو صحیح دکھنے کے لیے اس کو بندہ ہے تو کوٹ شوٹ پہناتے ہیں، ٹائی بو شو ہر چیز لگا کے جناب بالکل ایسے جیسے شادی میں جانے کے لیے تیار ہے. خاتون ہے تو اسی طرح اس کا جناب سارا میک اپ شیک اپ کرتے ہیں. تو دنیا میں جس نے یہ نظام پسند کیا ہوا اپنے لیے، وہ آخرت کے لیے بھی ایسے ہی کوئی نظام بنائے کہ جو ہے نا بناؤ سنگھار کے ساتھ اور پوری چیز کے ساتھ جو ہے وہ قبر میں اتاریں، تاکہ آگے کا حساب بھی اسی کے برابر ہو. ساری زندگی دین بیزاری میں گزارنا اور آخر میں آ کر جب کوئی مر جائے فوراً پورا دیندار بن جانا، اور اس وقت جو ہے وہ چادریں کناتے لگا لینا اور اوپر بھی سب کو تان دینا کہ جی کوئی بندہ قریب نہ پھٹکے، یہ ہمارے ہاں ایک بے وقوفی. تو ایسے میں اگر ضرورت ہو تو کوئی نامحرم قبر میں اتر سکتا ہے، اس کی دلیل موجود ہے، اس سے کوئی بہت زیادہ پریشان اور فکر ہونے کی بند ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.